علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وسلم تسلیما کثیرا۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا احدکم فلیحسن المسألہ ولا يقولن اللهم ان شئت فآتني فإنه لا مستقری له، رواه الامام البخاری رحمہ اللہ فی صحیح۔ محترم حاضرین، بات چل رہی تھی دعا کے مسائل کے سلسلے میں۔ پچھلے دروس میں دعا کی اہمیت اور دعا کی فضیلت کے تعلق سے کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے دعا کے آداب۔ دیکھیے، دعا ہم نے سنا دعا بڑی عظیم عبادت ہے۔ اس عظیم عبادت کا اتنا اہتمام اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے آداب بھی اللہ نے سکھائے، جن آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے، کیونکہ دعا عظیم عبادت جس کی عظیم فضیلت آپ نے سنی، ہم نے سنی کہ دعا کے ذریعے بڑی بڑی مصیبتیں دور ہوتی ہیں، بڑی بڑی پریشانیاں، بڑے سے بڑے دشمن کو ہم شکست دے سکتے ہیں۔ اور ابھی نماز عشاء میں بھی پہلی رکعت میں ہم نے انبیاء کرام کی دعاؤں کو سنا، ایوب علیہ السلام، زکریا علیہ السلام اور یونس علیہ السلام کا ذکر ہم نے سنا، اور دیگر انبیاء کا ذکر کر کے اللہ نے یہی کہا کہ انبیاء نے بھی دعائیں مانگی، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگی، جن کی بڑی بڑی مصیبتوں کو اللہ نے دور فرمایا۔ تو دعا کے بہت سارے آداب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائے۔ سب سے اہم اور پہلا آداب یہ ہے کہ دعا مانگنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی تعریف بیان کریں۔ دعا کرنے سے پہلے جب ہاتھ اٹھائیں تو سب سے پہلے رب ذوالجلال کی جتنی ہم تعریف کر سکتے ہیں، جتنے بہترین الفاظ کہیں نا اتنا بہتر، اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ اللہ کی تعریف الحمدللہ رب العالمین بھی اگر ہم کہیں، بہترین تعریف آگے اللہ کی، الحمد میں تمام تعریفیں آئیں، جیسا کہ ہم نے تفسیر میں بھی سنا فجر کے درس میں، الحمد میں اللہ کی جامع معنی انداز میں جو ہے تعریف کی گئی۔ اس کے علاوہ جو تعریف کے کلمات ہو سکتے ہیں، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اس طرح کے جو بھی کلمات ہمارے لیے آسان ہیں، اللہ کی تعریف ہم بیان کریں، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ خدارہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، سنن ترمذی کی صحیح روایت، کہتے ہیں بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائد اذا دخل رجل وصلى وقال اللهم اغفر لي وارحمني۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا، ایک شخص آیا اور اس نے آ کر نماز پڑھی، اس نے دعا کی، کہتے ہیں اللهم اغفر لي وارحمني، اس نے کہا اے اللہ میری مغفرت فرما، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر، اس پر رحم فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آواز سنی تو کہا، کہتے ہیں عجبت ایھا المصلی، کہا تم نے بہت بڑی جلد بازی کی دعا کرنے میں، کہا بہت جلد بازی تم نے کی، کہا اذا صلیت وقعدت فاحمد اللہ بما هو اہلہ وصلی علیہ ثم ادعو۔ کہا دیکھو جب بھی دعا کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے آداب بتاتے ہوئے کہا جب دعا کے تم بیٹھ جاؤ تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرو، اور اللہ کی وہ تعریف جس کا اللہ مستحق ہے۔ ایسا نہیں کہ جو چاہے کہہ دو، نہیں، ہمارا سامنے والا ہمارا محبوب جس کو ہم پسند کرتے ہیں، وہ جو ان کلمات کو ہمارے زبان سے سننا چاہتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا بما هو اہلہ، اللہ جس کا مستحق ہے، اللہ جس کو پسند کرتے ہیں، وہ کلمات کے ذریعے اللہ کی تعریف بیان کرو، وصلی علیہ، پھر کہا اس پر درود پڑھو۔
اس پر درود پڑھو، پھر اس کے بعد دعا شروع کرو۔ کہتے ہیں قال ثم صلى رجل آخر بعد ذلك، کہا ایک دوسرا آدمی آیا، اس نے بھی نماز پڑھی۔ کہتے ہیں فحمد اللہ وصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے اللہ کی تعریف کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے درود پڑھا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایھا المصلی ادعو تجب، اور تجب، اس آدمی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے نماز پڑھنے والے، اے دعا کرنے والے، تم دعا کرو، کہاں دعا کرو، تمہاری دعا قبول کی جائے، کیونکہ اس نے اللہ کی تعریف بیان کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا اب دعا کرو، تمہاری دعا قبول کی جائے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ ہم اللہ کی تعریف کریں اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہم پڑھیں، پھر اپنے لیے جو ہم مناسب سمجھیں اپنے لیے دعا کریں، اپنے والدین کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، دوست احباب رشتہ داروں کے لیے، پھر عام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ یہ دعا کا طریقہ ہے۔ اسی طرح ایک الگ یہ بتایا گیا شروع میں جو حدیث میں نے پڑھی تھی، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری کی روایت، دعا جو ہم کریں تو دعا کا ایک ادب یہ ہے کہ دل جمعی اور ٹوک الفاظ میں دعا کرنا چاہیے۔ جب ہم دعا کریں تو پورا دل، توجہ، ہمارا خیال دعا پر ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ جب مانگ رہے خیالات کے اور جو چاہے مانگ رہے اللہ سے، لیکن ہماری توجہ دعا پر نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم بازار میں ہیں، ہم گھر میں ہیں، ہم کاروبار میں ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے جو بھی مانگ رہے ہیں پوری دل جمعی کے ساتھ، حاضر دماغی کے ساتھ کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے، کیا مانگنا چاہیے، کس طریقے سے مانگنا چاہیے، اور الفاظ بھی مناسب اپنائیں۔ دیکھیں حدیث کے الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعا احدکم فلیعزم المسألہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو کیا کریں، پختہ ارادے کے ساتھ اللہ سے سوال کریں، پوری توجہ کے ساتھ۔ پھر کہا ولا یقولن، اس کو چاہیے کہ ایسا نہ کہیں اللہم ان شئت فآتنی، ایسا نہ کہے اللہ تو چاہے تو دے، ایسا بھی نہیں کہنا ہے اللہ اگر آپ چاہیں تو مجھے عطا کیجیے۔ کہا فإنہ لا مستکرہ لہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کو کوئی زبردستی کرنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں اللہ تعالیٰ۔ ایسا نہیں کہنا چاہے اللہ آپ چاہیں تو دیں، بلکہ دو الفاظ میں کہیں اللہ مجھے چاہیے مجھے عطا کیجیے۔ اللہ دینے والا ہے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ ہمیں کیا چاہیے جو مناسب اللہ دیں گے، وقت پر دیں گے، یہ بھی یاد رکھیں۔ ایسا نہیں کہ آپ مانگوں تو ابھی فوراً دیا جائے، ایسا نہیں۔ وہ تین باتیں ہمیشہ یاد رکھیں جو میں نے شروع کے درس میں بتائی تھی، یا تو فوراً اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر دیں جو بہتر ہے اللہ کو معلوم، بلکہ میں نے کل کے درس میں کہا تھا، پچھلے درس میں، ہم بغیر مانگے بھی اللہ نے بہت ساری چیزیں ہمیں دی ہیں اور دیں گے اللہ کو معلوم۔ اللہ کے بندے ہیں، ہماری ضرورتوں ہمیں خود نہیں معلوم کہ ہمیں کیا چاہیے، آگے ہمیں کیا چاہیے، کتنا چاہیے، ہمیں نہیں معلوم، اللہ کو سب معلوم۔ ہمیں کس کی ضرورت ہے، سب انتظامات اللہ تعالیٰ نے پہلے سے کر دی، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے دنیا کو بنایا، اسباب بنائے، ہم چلے جائیں گے دنیا سے، لیکن آگے کیا ہونے والا ہے، کس کو کیا چاہیے، سب اللہ کو معلوم، کتنا دینا چاہیے۔ تو اسی طرح دیکھیے اہم ادب یہ ہے دعا مانگتے ہوئے قبولیت کا مکمل یقین رکھنا چاہیے، شک میں دعا نہ کرے انسان کہ شاید ملے گا نہیں ملے گا، اللہ کے ساتھ ایسے نہیں۔ ہاں کمی رہے گی تو ہمارے دعا کرنے میں، کمی رہے گی ہمارے ارادے، ہمارے خیالات، ہمارے مقاصد میں کمی ہو سکتی، ہمارے اندر نقص، اللہ تعالیٰ کے دینے میں کوئی نقص نہیں، یقین ہونا چاہیے پورا، 100 میں 100 یقین رکھ کر دعا کرنا چاہیے۔ اسی طرح جیسے دعا بتائی گئی، دعا پوری توجہ یکسوئی سے کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں سنن ترمذی کی حسن درجے کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہا ہے اللہ کے بندو اللہ سے اس طرح دعا کرو کہ تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ضرور دعا کو قبول کرے۔ آج دیکھیے ہمیں یقین نہیں،
بلکہ یقین تو دور کی بات، کیا مانگنا چاہیے اللہ سے، کب مانگنا چاہیے وہ بھی نہیں اگر بات اللہ سے کیسے مانگنا، اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالإجابة، کہ اس طرح دعا کرو کہ تم یقین کے ساتھ، تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول کرے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ. کہا اچھی طرح یاد رکھو، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی دعا قبول نہیں کرتے جو غافل دل لے کر اور جو ہے جو بے توجہی کے ساتھ دعا کرتا ہے، دل جس کا دل بالکل غافل ہے اور توجہ نہیں، بالکل کیا مانگ رہا ہے پتہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعا قبول نہیں کرتا. اللہ کو معلوم بندے کی نیت کیا ہے، اللہ کو معلوم، لیکن بندہ جو ہے توجہ نہیں دیتا، تو پھر اللہ کو بھی کوئی مرمت نہیں. ایسی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم، اس کی نیت اللہ کو سب معلوم، وہ کیا مانگنا چاہتا ہے، آگے بھی کیا چاہتا ہے، کتنا چاہتا ہے، سب اللہ کو. لیکن اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میں اور آپ پوری توجہ سے، ہم نے نماز کیسی پڑھی اللہ کو معلوم، لیکن اللہ چاہتے ہیں مجھے اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا پڑھا، ہم نے کیسے پڑھا ہے، یہ اللہ چاہتے ہیں. اسی طرح دعا کے سلسلے میں اللہ چاہتے ہیں کہ ہم پوری توجہ کے ساتھ مانگیں، کیونکہ اللہ کو سب معلوم، کوئی ادا ہماری اللہ سے نہ چھپی ہوئی ہے نہ چھپی، ہماری کوئی حرکت سے اللہ ایسا نہیں کہ بے خبر ہے، اللہ سب جانتا ہے ہمارے ارادوں، آگے بھی ہم کیا چاہتے ہیں سب اللہ کو، ہمیں خود نہیں معلوم بھی ہم کل کیا مانگنے والے اللہ سے، ہمیں نہیں معلوم، لیکن اللہ کو سب معلوم، کب دینا چاہیے، کتنا دینا چاہیے، یہ سب اللہ کو معلوم. اور اسی طرح دیکھیے دعا کے اور بہت سارے آداب انشاءاللہ اگلے دروس میں اس کا ذکر ہوگا، تفصیلی باتیں ہیں کچھ، اس کے لیے وقت چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو صحیح معنوں میں زندگی کے مقصد کو سمجھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. دعا جیسی عظیم عبادت اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان بندوں میں شامل ہو جائیں جو صحیح معنوں میں اس عظیم عبادت کو انجام دیتے ہیں، توجہ کے ساتھ، پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ، اور جو ہے یقین کے ساتھ جو لوگ دعا کرتے ہیں، دعا کے آداب کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے جو بھی ہم نے مانگا ہے. اللہ ان دعاؤں کو شرف قبول در سے نوازے. اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں صحت عاجلہ دائمہ کاملہ عطا فرمائے، جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے. جہاں بھی مسلمان پورے عالم اسلام میں پریشان حال ہے اللہ تمام کی پریشانی کو دور فرمائے. مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی اللہ حفاظت فرمائے. جب تک دنیا میں رکھے ایمان پر، اسلام پر قائم رکھے، خاتموں پہ ایمان پر. اللہ قبر کے عذاب سے بچائے، قبر کی نعمت کی عطا فرمائے، جہنم کے عذاب سے بچائے، محض اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس کا مستحق بنائے. اللہم آمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.